السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرب دنیا کے سب سے قابل اعتماد عربی نیوز چینل الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر لے کر آیا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس لیٹسٹ نیوز کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر آج کل کی تعبیرات استعمال ہوئی ہے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر کر ان کی مشق اور پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ کو بھی عربی کا شوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اور آپ ڈسکرپشن میں لنک سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خبر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، عبارت اچھی طرح سماعت فرمائیے۔ المعارضة السورية تعلن السيطرة على وسط حلب والسلطات تغلق المطار۔ دیکھیے اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، تغلق المطار۔ تغلق یہ اغلق یغلق اغلاقن سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اغلاق المطار اس کے معنی آتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر تالا لگانا، یعنی ایئرپورٹ بند کر دینا۔ جیسے آپ یہ دیکھیے اس جملے میں نے اس تعبیر کو اس طرح استعمال کیا ہے، المطارات فی الدولة مغلقة بانتشار النبأ بالقنابل۔ ملک کے ایئرپورٹس میں بم کی خبر کی وجہ سے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اغلاق المطار اس کے معنی ہے ایئرپورٹ بند ہونا، ایئرپورٹ پر تالا لگنا۔ آئیے اب ہیڈنگ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، المعارضة السوریۃ۔ المعارضہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کو، مد مقابل کو۔ المعارضة السوریۃ شامی اپوزیشن، تعلن اعلان کر رہی ہے، السیطرۃ۔ السیطرہ کے معنی ہے کنٹرول کرنا، ہولڈ کسی چیز کا۔ السیطرۃ کنٹرول کا اعلان کر رہی ہے، قبضے کا اعلان کر رہی ہے، علی وسط حلب، حلب کے درمیان پر۔ اب یہ جو وسط ہے یہ وسط کب پڑھا جائے گا اور وسط کب پڑھا جائے گا، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بہت بہترین انداز سے سمجھاؤں گا، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ والسلطات تغلق المطار، اور اقتدار، سلطۃ جمع سلطات اس کے معنی ہے اقتدار، حکومت، اور اقتدار ایئرپورٹ کو بند کر رہا ہے۔ محاوری ترجمہ، شامی اپوزیشن کا حلب پر قبضے کا اعلان اور حکومت کی طرف سے ایئرپورٹ بند۔ پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں۔ تمکنت فصائل المعارضة السوریۃ، چونکہ یہ صفت بنے گی المعارضہ کی اور موصوف حالت جری میں ہے۔ المسلحۃ یہ بھی صفت ثانی ہے۔ خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، فيما أغلقت السلطات السورية مطار حلب وألغت جميع الرحلات۔ اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے تمکنت، یہ باب تفاعل سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تمکن یتمکن تمکنا، جس کی تعبیر نکلتی ہے تمکن فلان من کذا، جس کے معنی آتے ہیں قادر ہونا، کسی چیز کو کر سکنا، قدرت حاصل کرنا۔ جس چیز کی قدرت حاصل کریں گے وہ من کا مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، انتم تتمکنون بالتکلم باللغة العربیة فی اقرب وقت، جلد ہی آپ عربی زبان میں گفتگو کر سکتے ہو، یعنی گفتگو کرنے پر قادر ہو سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تعبیر پر کومنٹ باکس میں ایک جملہ ضرور بنائیے مشق کے لیے۔ اس پیراگراف میں ایک دوسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، الغت۔ یہ الغا یلغی الغاءً باب افعال سے ہے۔ الغاء الرحلات اس کے معنی ہے فلائٹس کینسل کرنا،
رحلتن جمع رحلات فلائٹس کو کہا جاتا ہے، فلائٹ کو۔ اب دیکھیے تلغر رحلت المسافرت الى ممبئی، ممبئی جانے والی فلائٹ کینسل ہے۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمکنت قادر ہو گئی ہے، فصائل فصیلۃ جمع فصائل اس کے معنی ہے گروہ، مسلحہ شامی اپوزیشن کے گروہ قادر ہو گئے ہیں، خلال اس کے معنی ہے درمیان، خلال 48 ساعتاً 48 گھنٹوں کے اندر، من السیطرتی قبضے کے، علی مناطق وسط حلب حلب کے درمیان کے علاقوں پر، وَأُخْرَى یہ صفت ہے مناطق کی، اور دوسرے علاقوں پر، فی ریف ادلب ادلب شہر میں، شمال غربی سوریہ مغربی شام کے شمال میں، فی ہجوم حملے میں، هو الاول وہ پہلا حملہ ہے، من نوعہ اپنی نوع کا، منذ 5 سنوات 5 سالوں سے، فی ما کہ جس میں اغلقتی بند کر دیا ہے، السلطات السوریۃ شامی صاحب اقتدار لوگوں نے، مطار حلب حلب کے ہوائی اڈے کو، والغت اور انہوں نے کینسل کر دیا ہے، جمیع الرحلاتی تمام کے تمام فلائٹس کو۔ شامی مسلح اپوزیشن گروہوں نے حلب کے وسطی علاقوں اور مغربی سیریا کے شمال میں واقع ادلب گاؤں کے خطوں میں گزشتہ 5 سالوں میں اپنی نوعیت کے پہلے حملے کے نتیجے میں قبضہ کر لیا ہے۔ اسی دوران شامی حکومت نے حلب ایئرپورٹ بند کر دیے، نیز تمام فلائٹس کینسل کر دی ہے۔ اب اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ وفی آخر اعلاناته قالت المعارضة انها سيطرت على قلعة حلب والجامع الأموي في المحافظة بعد دخولها المدينة، چونکہ مفعول فیہ بنے گا دخول کا، والعدید من احیائها، فی آخر اعلاناته، بہت شاندار تعبیر ہے جس کا ترجمہ ہے اپنے حالیہ بیان میں، یعنی لیٹسٹ بیان میں۔ اگر ہمیں کہنا چاہتے ہیں، جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، قالت الجامعۃ الملیۃ الاسلامیۃ فی آخر اعلاناتها، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے، چنانچہ یہ ہاں ضمیر جو ہے یہ فاعل کے اعتبار سے بدلتی رہے گی، اس کے اندر چینجنگ ہوتی رہے گی۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، وفی آخری اعلاناتها، اور اپنے آخری اعلان میں، قالت المعارضۃ اپوزیشن کا بیان ہے، کہا ہے، انہا کہ اس نے، سیطرت قبضہ کر لیا ہے، علی قلعۃ حلب کے قلعے پر۔ یاد رکھیے قلعہ یہ قاف کے فتحے کے ساتھ ہے عربی میں، اور اردو میں قاف کے کسرے کے ساتھ ہے، والجامع الاموی فی المحافظۃ، اور صوبے میں اموی مسجد پر بھی، بعد دخولها اپنے داخل ہونے کے بعد، المدینۃ شہر میں، والعدید من احیائها اور اس کے بہت سے محلوں میں۔ اپنے حالیہ بیان میں اپوزیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے حلب کے قلعے اور صوبے کے اموی جامع مسجد پر، شہر اور اس کے بہت سے محلوں میں داخل ہونے کے بعد کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب آخری پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وقد فرضت المعارضة حظر التجول في المدينة حتى صباح غد حفاظا على سلامة المدنيين۔ اب دیکھیے فرض یفرض فرضا، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، فرض فلان حظر التجول، اس کے معنی ہے کرفیو نافذ کر دینا، کرفیو لاگو کرنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، الضباط الاداریون الہندیون یفرضون حظر التجول فی المدن والقرى، آئی ایس آفیسرز، اس کے آئی ایس آفیسر کی عربی ہے ضابط اداری ہندی، یہ جمع ہے۔
IAS ऑफिसर्स शहरों व गांव में कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं। तो फर्ज हज़्र तजव्वुल के माने हैं फर्ज कर्फ्यू लागू करना। इसी तरह इस पैराग्राफ में एक दूसरी शानदार ताबीर इस्तेमाल हुई है, हिफाज़न अला कज़ा, जिसके माना आते हैं बतौर हिफाजत किसी चीज की हिफाजत में। जैसे ये जुमला देखिए, नहनु नुज़ही बिकुल्लि मा लदैना हिफाज़न अला सदाक़ा, हम दोस्ती की हिफाजत के खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अब इस पैराग्राफ का तर्जुमा देखें, वक़द फ़रज़तिल मुआरज़तु, और अपोजिशन ने लागू कर दिया है, हज़रत तजव्वुली कर्फ्यू को, फिल मदीनती शहर में, हत्ता सबाही गद कल सुबह तक, हिफाजन हिफाजत करते हुए, अला सलामतिल मदनियीना शहरियों की सलामती पर। नीज अपोजिशन ने शहरियों के अमन सलामती की हिफाजत में कल सुबह तक शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ये जैसा कि मैंने आपके सामने वीडियो के आगाज में वादा किया था कि मैं आपको वस्त समझाऊंगा। ये वस्त जो है सीन के जज़म के साथ भी इस्तेमाल होता है और सीन के फतहे के साथ भी इस्तेमाल होता है, और दोनों इस्तेमाल में इसके माना बदल जाते हैं। चुनांचे जब ये सीन के जज़म के साथ इस्तेमाल हो तो इसके माना आते हैं दरमियान, किसी चीज का दरमियान। और ये मफऊल फीह बनता है तरकीब में मा कबल फ़िल का। जैसे जलसल मुहद्दिसु वस्त तुल्लाबिही, मुहद्दिस अपने तलबा के दरमियान बैठ गए। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, अल अइम्मतु यज़जुरून अल अतफाल इज़ा क़ामू वस्त सफ़्फ़ी, के अइम्मा हजरात बच्चों को डांटते हैं जब वो सफ के दरमियान खड़े हो जाते हैं। तो देखिए वस्त पता चला कि जब ये सीन के जज़म के साथ हो तो ये मफऊल फीह बनेगा, जैसा कि पहली मिसाल में जलसा का मफऊल फी और दूसरी मिसाल में कामू का मफऊल फी बन रहा है, और इसके माना आते हैं दरमियान। इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका यह है कि इसको सीन के फतहे के साथ इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त इसके माना होंगे हर चीज का दरमियानी हिस्सा, सीन के फतहे के साथ। और इसकी अलामत यह है कि इससे पहले फी अला वगैरह होता है। जैसे आप ये जुमला देखिए, अतलक़ा राकिबु दर्राजती अर्रसास अला वफ़तातिन फी वसति तरीक़ी, मोटरसाइकिल सवार ने सड़क के बीचों बीच एक लड़की पर फायरिंग कर दी। तो देखिए वसती तरीक यानी बीचों बीच। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, शुर्ततुल मुरूरी यूक़िफून सय्यारात फी वसति शारिक़ी, ट्रैफिक पुलिस सड़क के दरमियानी हिस्से में भी कारें रोक लेती है। तो वसत जब सीन के फतहे के साथ इस्तेमाल हो तो दरमियानी हिस्सा, और जब सीन के जज़म के साथ इस्तेमाल हो तो दरमियान। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये फर्क समझ में आ गया है नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।